اور اپنے پاس میں کیری کر کے لے جایا کریں دوپٹے. اور جب کوئی بغیر دوپٹے کے عورت دکھائی دے, کوئی بہن بغیر دوپٹے کے دکھائی دے, تو اس کو دوپٹہ پیش کر دیں اور کہیں یہ بھائی کی طرف سے تحفہ ہے. وہ کہے تو کیوں دیتا ہے, کس وجہ سے؟ کہ اس وجہ سے تو میری کلمہ پڑھنے والی بہن ہے, تو میری بہن ہے, کلمے کی شریک ہے, تو میری بہن ہے, تو میری بہن ہے, ایمانی رشتہ ہے میرا تجھ سے. اللہ کے لیے آج کے بعد ایسا کرو ورنہ ہمیں بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. آؤ یہ عزم کرتے ہیں. امام کربلا کے میدان میں واپس گئے. اب انہوں نے تیر مارے. مجھے بتاؤ, جب 10-15 ہزار لوگ ایک آدمی کے پیچھے تیر مارے, بھالے مارے, کوئی جسم کا ایسا حصہ ہوگا جہاں تیر نہیں لگا ہوگا؟ ایک تیر جب آپ کے سینے پر لگا تو امام نے اس کو نکالا تو دوسرا تیر پھر ماتھے کی ہڈی میں آ کے لگ گیا. جب ماتھے کی ہڈی میں آ کے لگا تو امام نے اس کو بھی نکالا, مگر پھر اتنے تیر اور اتنے نیزے لگے, جسم کا کوئی حصہ باقی نہ تھا. اوپر گھوڑے سے نیچے آنے لگے. شہادت کا وقت قریب آ گیا. جب نیچے گر رہے تھے امام حسین تو آپ کے لب ہل رہے تھے. کسی نے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ سکینہ نہیں. کیا کہہ رہے تھے؟ کس زینب؟ کیا کہہ رہے تھے؟ زین العابدین نہیں نہیں. کیا کہہ رہے تھے؟ نانا نہیں نہیں. کیا کہہ رہے تھے؟ امی نہیں نہیں نہیں. اوپر سے نیچے جب گر رہے تھے امام تو لب ہل رہے تھے اور کہتے تھے اے اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے, میرے مالک میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے. یعنی میں بگڑوں گا نہیں. مجھے امید ہے کہ اگر میں حسین کا وفادار رہا تو میں ضرور اللہ مجھے جہنم سے بچائے گا, چونکہ حسین نے زخموں کے بعد میرے لیے دعا مانگی ہے. آج تم جس حسین کے لیے رات میں بیٹھے ہو بڑی بات نہیں ہے. حسین نے گھوڑے سے گرتے وقت کہا اے اللہ میرے نانے کی امت کو بخش دے. نیچے جب امام تشریف لائے, اوپر سے تلوار, اوپر سے جو ہے وہ اوپر سے چل رہا ہے خنجر, اور نیچے سے کہہ رہے ہیں اے اللہ حسین سے راضی. نیچے سے حمد بیان ہو رہی, اوپر سے ایسا کوئی سجدہ کر سکتا ہے کہ اوپر گردن کے خنجر چل رہا ہے اور نیچے سے سجدہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. سجدے تو سب نے کیے مگر تیرا نیا انداز ہے حسین, تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم نے کہا تھا نا کہ تم کافی ہو عبادت کے لیے, سجدوں کے لیے. بتاؤ تم میں کسی فرشتے کو کیا پتا کہ جب بچے کی لاش اٹھانے کے بعد نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے؟ تم میں سے کسی کو کیا پتا بھوکے پیاسے رہنے کے بعد نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے؟ مگر امام سجدے میں ہیں. اور کس کے لیے؟ میرے گنہگار, مجھ گنہگار کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. آپ کے لیے دیکھنا قیامت کے دن سیدہ فاطمہ جب تک حسین کی شہادت کے بدلے میں امت کو نہ بخشوائیں گی جنت میں نہیں جائیں گی. سیدہ یہ حسین کی شہادت وہ ہے, اللہ کے رسول کے بیٹے کی شہادت وہ ہے. اور یار سنو, مگر اس بات کو سمجھو اور غور کرو. میں آپ سے عرض کرتا ہوں ذرا غور کرو اے لوگو. ادھر امام کی گردن کو کاٹا گیا, ادھر جو ہے وہ ادھر امام کی گردن کٹی ہے, ادھر لاش پر گھوڑے دوڑے ہیں, مگر ادھر عورتوں کو بھی تو دیکھو. انہوں نے نماز کی تیاری کی, عصر کا وقت ختم ہونے والا تھا تو وہ امام حسین کے گھر کی عورتوں نے, بچوں نے, بیٹیوں نے, ان کے بچوں نے نماز شروع کر دی. اچھا پانی تو تھانی تیمم کر لیا اور سجدوں میں چلی گئی. ادھر جب گھوڑے دوڑ رہے ہیں تو لاشوں پہ تو ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں, ادھر سے گھوڑے دوڑ رہے ہیں تو ٹوٹنے کی آواز آ رہی, ہڈیاں چٹک رہی ہیں, آوازیں آ رہی ہیں. ادھر مائیں سجدے میں ہیں. وہ عورتیں کیا جواب دیں گی جو پنکھوں میں لیٹی رہتی ہیں, جو واٹس ایپ فیس بک چلاتی رہتی ہیں مگر اپنے اللہ کے سامنے جھکتی نہیں. وہ جو پورے دن وہ عورتیں غیبتیں تو کر لیتی ہیں مگر قیامت کے دن وہ کیا جواب دیں گی حسین ابن علی کو, ان کے گھر کی عورتوں کو, ایسے لاشوں کے ڈھیر میں جو نمازیں پڑھ گئے. میں نے جب سے یہ سب پڑھا ہے, اب میں کبھی نماز میں پہلے بھی کبھی نہیں چھوڑتا تھا, اللہ کا شکر ہے بچپن سے نماز, مگر جب سے یہ پڑھا ہے تو اب کہیں نہیں, کوئی بھی حال ہو چاہے میں مارا جاؤں نماز نہیں چھوڑوں. کیوں؟ کیونکہ حسین نے نماز اس جگہ پڑھ کے دکھا دی جہاں کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے. آج یزیدیوں کی, یزید سے نفرت کرتے ہیں لوگ, یزید والے کام بھی کرتے ہیں. حسین ابن علی کی شہادت کو رائے گا ہم نہیں جانے دیں گے. ہم آج حسین کے نام سے ہی کہیں گے. میرے نوجوانوں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, میں نے اپنے ان ہاتھوں سے کتنے لڑکوں کو دفن کیا ہے, اپنے ہاتھوں سے میں نے کتنی قبروں میں اتارا ہے لوگوں کو, مجھے خود بھی یاد نہیں. میں صحیح بتاتا ہوں, جھوٹ نہیں, سچ بول رہا ہوں آپ سے. میں نے اتنے لوگ رکھے ہیں تو کچھ لوگوں کے چہرے میں نے کیے ہیں جو ہے وہ قبلے کی طرف, تو کچھ لوگوں کے چہرے ہوئے ہی نہیں ہیں.
اور میں نے جتنی بھی لاشیں رکھی ہیں تو مجھے 3 ایسی یاد ہیں جن کے چہرے قبر میں اترے تو قبلے کی طرف منہ ہو گئے. باقیوں کے چہرے ہم نے کیے تب بھی سیدھا ہی رہا منہ، ادھر کو نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ جیتے جی تم نے قبلے کی طرف منہ نہیں کیا، تو مرنے کے بعد تم کون ہوتے ہو قبلے کی طرف منہ کرنا. اے میرے دوستو، یہ خوف ہے، یہ ایمان ہے. دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی ایسا دل عطا کرے. ہمارے دلوں پہ بڑی زنگ لگ گئی. ویسے صحیح بات بتاؤں، اگر قبر کے حالات پتہ چل جائیں تو ہم سب لوگ ان سے زیادہ روئیں گے. ایسی اندھیری ہے قبر. میں نے آپ کو زیادہ دل لگتا ہو نا دنیا میں تو پوسٹ مارٹم ہاؤس پہ جاؤ. لاشیں پڑی ہیں چرنے کے لیے، چیرنے والے کے پاس وقت نہیں ہے. وہ کہتا کل آنا، اور کل کو وہ، اب تو پہلے تو وہ چیرتے تھے چھینی ہتھوڑی سے، اب وہ ان کے پاس گلینڈر ہے. گلینڈر ڈالتے ہیں یہاں سے اور پورا یہاں سے لے کے یہاں تک چیر دیتے ہیں، اور پھر اس کی اصلی چیزیں نکالتے ہیں، اس کے اندر کاپوس بھرتے ہیں، اور پھر اس پہ اسٹک لگاتے ہیں زور سے ٹانکے، اور پلاسٹک کی ستلی سے، پلاسٹک کی اس کے پاس دھاگا ہوتا ہے، اور لگایا اور پھر پورا سیا اور چھوڑ دیا. ذرا غور تو کرو. میرے حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو سوچو پوسٹ مارٹم میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو میں اپنی محفلوں میں بھی دعا کرتا ہوں، تنہائی میں بھی کرتا ہوں کہ اے اللہ، میں دن رات سفر میں رہتا ہوں، مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لیں اور ایمان پہ موت دینا. میں بڑا سخت دور ہے. آنکھیں ہماری گندی ہو گئیں، سوشل میڈیا نے کر دی. پہلے ہم سنتے تھے کہ حضور فلاں کے خواب میں آ گئے، فلاں کے. اب نہیں سنتے. سنتے ہو کیوں؟ چونکہ آنکھیں گندی ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی گندی تصویریں موبائلوں میں دیکھ لیتے. اب آنکھیں اس لائق نہیں رہی کہ جو حضور کو دیکھیں. وہ لوگ کیسے دیکھو گے حضور کو؟ بتاؤ. اگر میں اسی حالت میں، وہ نوجوان جو رات کو فیس بک پہ گندی فلم دیکھ رہا تھا، ابھی اڑیسہ جاتے وقت ٹرین میں حادثہ نہیں ہوا؟ لاشیں پہچاننے کے لیے گئے ماں باپ، مگر لاشیں ایسی کاٹ کاٹ کے نکالی گئیں کہ بیٹوں کی لاش ماں نہیں پہچان پائی. کتنی لاشیں ایسی دفن کر دی گئیں. بتاؤ وہ بندہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا. بولو جو گندی فلم دیکھتے دیکھتے مر گیا ہو وہ. بولو بولو میرے دوستو، جو گندی تصویریں دیکھتے مر گیا ہو وہ. آؤ آؤ اپنے رب سے کہتے ہیں حسین ابن علی کا صدقہ، اللہ ہم اچھوں کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی اچھا کر دے. ہم نیکوں کے ماننے والے ہیں، ہم کو بھی نیک کر دے. ایک کفل نام کا لڑکا تھا، ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا. حضور فرماتے ایک رات میں ایک لڑکی اس کو چاہیے تھی، بالکل نئی عمر کی لڑکی جو اس سے پہلے کسی مرد سے نہ ملی. اس کی اس طرح کی ریکوائرمنٹ تھی، نئی لڑکی چاہیے، اور وہ پیسے والا تھا. ایک رات ایک لڑکی آئی تو رونے لگی. کم عمر لڑکی تھی. اس نے کہا کیوں روتی ہے؟ پیسے نہیں ملے؟ کہا پیسے تو ملے مگر میرا باپ مر گیا ہے، بہن بھائی بھوکے ہیں. اگر وہ بھوکے نہ ہوتے تو کبھی اپنا جسم بیچنے نہیں آتی. کہا تو پھر تو روتی کیوں ہے؟ تجھے ڈر کس سے لگتا ہے؟ وہ بولی بس اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، چونکہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے. آج میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی میرا رب دیکھ رہا ہے. تو میں یہی کہہ رہی ہوں مالک، اگر مجبور نہ ہوتی تو کبھی نہ آتی، اگر بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی نہ آتی. بس یہی کہہ رہی ہوں کہ معاف کر دینا میرے مالک. وہ ایسے روئی، حضور فرماتے ہیں کہ اس کے رونے سے کفل کا دل دھل گیا. یعنی جس کے رویا کوئی دل کسی کا دھلا، جب اس کا دل دھل گیا تو وہ بولا لے میں نے تجھے اپنی بہن بنایا، تو نے میری آنکھیں کھول دی، لے یہ پیسے لے جا. وہ تو چلی گئی اور یہ سجدے میں گر کے بولا مالک ایک بار آئی تھی، ہاتھ بھی نہیں لگایا، اتنا ڈری. اور میں تو کیسا پاپی ہوں، ساری راتیں میں نے گزار دی، کتنی راتیں میں نے گندگی کے ساتھ گزاری ہے. میرے مالک تو سب جانتا ہے کہ میں کتنا گندا ہوں، مگر اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں ہے. اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اے میرے مالک تو بخشنے والا مہربان ہے، بے پناہ طاقتوں والا ہے، مجھ کو معاف کر دے. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے،
میرے مولا درے توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. وہ رویا ایسا کہ دل کی دھڑکن ہی رک گئی. مر گیا, صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا. اس کا ظالم کا جنازہ اٹھائیں گے, جابر کا, بدبخت کا, زانی کا؟ ہم تو نہیں اٹھاتے اس کا جنازہ. کوئی نہیں اٹھاتا تھا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس کے دیوار پر بڑے بڑے لفظوں میں, اس کے گھر کی دیوار پر اللہ کے فرشتے لکھ کے گئے, ان اللہ قد غفر للکفل. یہ جو کفل ہے نا, اس کو اللہ نے بخش دیا ہے, اس کو اللہ نے بخش دیا ہے. اے اللہ تو نے کیوں بخش دیا؟ آواز آئی, وہ رو لیا تھا میرے سامنے. اللہ فرماتا ہے آدم کی اولاد اتنا رو لے کہ تیرا آنسو ٹپک کے تیرے گال تک آ جائے, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. آؤ اپنے رب سے کہیں مالک ہم کو معاف کر دیں, ہم نے بڑی خطائیں کی. دیکھو کوئی کسی کے ساتھ دفن نہیں ہوگا, نہ تمہاری بہن تمہارے ساتھ جائے. جاؤ قبرستان, کوئی بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جاتا, نہ رشتہ دار ملنے آتے ہیں, سب بھول گئے. ہم دنیا میں ایسے جو رہ رہے ہیں ایسے نہیں رہنے چاہیے. بتاؤ ذرا ہاتھ اٹھا کے میرے حسین کے نام پہ کون کون اپنی جان دے سکتا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, نیچے ہاتھ کر لیں. ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا, مسکرانا نہیں. جو حسین کے نام پہ گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حسین کے نام پہ گردن بھی کٹائیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھائیں گے اس محفل میں. وہ کھڑے ہو جائیں, ادھر آ جائیں. داڑھی رکھانے والے ادھر آ جائیں, پوری داڑھی رکھانے والے, بس باقی کھڑے رہیں, اوپر ہی کھڑے رہیں, وہی کھڑے. ہاتھ کھڑے ہو جائیں, داڑھی رکھانے والے بس کھڑے ہو جائیں. محفل میں کھڑے ہو جائیں جو آج سے داڑھی رکھائیں حسین ابن علی کے نام پر. جو جذبات کی وجہ سے کھڑا ہو بیٹھ جائے, جو سچا کھڑا ہو سوچ سمجھ کے. آج تک جیا تھا سبھی کے لیے, مگر آج سے جیے گا نبی کے لیے. چونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو میرے ساتھ, داڑھی رکھانے والے اوپر ہاتھ کر لیں, بس صرف داڑھی رکھانے والے میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. نماز کون کون پڑھے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دیکھو ارادہ کرنا پکا, موت کا کوئی بھروسہ نہیں. توبہ کر لینا, رو لینا اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے. پڑھیں گے انشاءاللہ نماز, اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ, مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے. آؤ توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صدق اللہ العظیم. اللہ ہم کو معاف فرمائے, کوئی غلطی ہو گئی